حضرت عمر فاروق کا دور ہے اور ان کی حکومت ہے۔ ایک رات کے واقعے کا ذکر ہے۔ حضرت عمر فاروق معمول کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ کی گلیوں کا گشت لگا رہے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ مکانوں اور خیموں کی روشنی بند ہو چکی تھی۔ مدینہ منورہ کے سبھی لوگ گہری نیند سو چکے تھے، مگر ایک پھٹے پرانے خیمے میں ابھی تک چراغ جل رہا تھا اور دو عورتوں کی آپس میں بات کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عورتوں میں ایک ماں تھی اور دوسری اس کی بیٹی۔ ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی، بیٹی تو دودھ بیچ کر جو پیسے لاتی ہے وہ اتنے کم ہوتے ہیں کہ بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ جب میں تیری عمر کی تھی تو دودھ میں پانی ملایا کرتی تھی اور آمدنی بھی اچھی ہوتی تھی اور بڑے آرام سے گزر بسر ہوتا تھا۔ میری بیٹی میری بات مان اور دودھ میں پانی ملانا شروع کر دے، 4 پیسے آئیں گے تو گھر کی حالت سدھر جائے گی۔ بیٹی حیرت سے ماں کو دیکھتے ہوئے بولی، ماں توبہ کرو، کیسی باتیں کرتی ہو؟ اور ماں کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، ماں جب تم دودھ میں پانی ملایا کرتی تھی تب اس وقت تم مسلمان نہیں تھی۔ الحمدللہ اب ہم مسلمان ہیں، ہم دودھ میں پانی نہیں ملا سکتے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر ماں بولی، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ دودھ میں پانی ملانے سے اسلام پر کون سی آنچ آ جائے گی؟ اس بار بیٹی ذرا سخت لہجے میں بولی، اماں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم بھول گئی ہو ہمارے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق دودھ میں پانی بالکل نہیں ملانا چاہیے؟ ماں نے جواب دیا، بیٹی کیا خلیفہ نہیں جانتے کہ ہم جیسے غریب اگر دودھ میں پانی ملا کر نہیں بیچیں گے تو 2 وقت کی روٹی کیسے حاصل کریں گے؟ بیٹی نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، میری اماں اس طرح حاصل کی ہوئی روٹی حلال رزق نہیں ہے۔ میں مسلمان ہوں اور ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جو خلیفہ کی ہدایت کے خلاف ہو اور اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہو۔ اس نے 2 ٹوک جواب دیا۔ ماں نے پھر سے بیٹی کو سمجھانا چاہا کہ یہاں کون سے خلیفہ بیٹھے ہیں جو دیکھ رہے ہیں، انہیں تو کانوں کان خبر بھی نہ ہوگی۔ اب تم سو جاؤ، صبح صبح میں دودھ میں پانی ملا دوں گی۔ اس بات پر بیٹی تڑپ کر کہنے لگی، اماں بالکل نہیں، خلیفہ نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اس کے بعد خیمے میں خاموشی چھا گئی، چراغ بجھا دی گئی اور ماں بیٹی دونوں سو گئی۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کے گھر ایک شخص کو دودھ خریدنے کے لیے بھیجا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں باہر آئی اور بولی، کیا چاہیے آپ کو؟ اس شخص نے کہا، مجھے اس برتن میں دودھ چاہیے۔ دودھ برتن میں لے کر اور کچھ درہم ادا کیے اور وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ شخص دودھ لے کر آیا تو آپ نے دودھ کی تحقیق کیا تو دودھ میں بالکل ملاوٹ نہیں تھی، وہ بالکل صحیح تھا۔ حضرت ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رات کے ساتھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ایسی نیک کردار لڑکی اور اللہ سے ڈرنے والی لڑکی کے لیے کیا انعام ہونا چاہیے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی، کم سے کم 1000 درہم انعام میں دینے چاہیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ایسی نیک اور پاک سیرت لڑکی کی ایمانداری کو سکوں میں نہیں تولا جا سکتا۔ میں اس لڑکی کو ایسا انعام دینا چاہتا ہوں جو اس کے شان کے مطابق ہو، یعنی اس لڑکی کو وہ انعام دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ ماں اور بیٹی کو حضرت عمر کی دربار میں بلایا گیا اور رات کا پورا واقعہ انہیں پھر سے سنایا گیا۔ ماں کے چہرے پر مایوسی آ گئی اور شرمندگی سے سر نیچے کر لی اور بیٹی کا چہرہ صداقت کی نور سے جگمگا اٹھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسلام کو تم جیسی بیٹیوں کی ضرورت ہے۔
پھر حضرت عمر نے کہا، مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے میری خواہش ہے کہ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بڑے بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن کی شادی ہو چکی تھی، مگر آپ کے تیسرے بیٹے حضرت عاصم کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عاصم قدوار اور حسین شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نے وقت کے اچھے شاعر اور عالم تھے اور اسلامی اخلاق اور سیرت کا نمونہ تھے۔ اس واقعے کے بعد اس نیک سیرت لڑکی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا گیا۔ خلفائے راشدین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کوئی خلیفہ منصب کا حقدار ہوا تو وہ حضرت عمر بن عبد العزیز تھے، اور یہ اسی نیک سیرت، دودھ میں پانی نہ ملانے والی لڑکی کے نواسے تھے۔ سبحان اللہ! اور اسلام کو ایسے لوگوں پر ہمیشہ رشک آتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا ہوگا، تب جا کر ہماری زندگیاں اور ہمارے حالات تبدیل ہوں گے۔ بے شک اللہ کے بتائے گئے راستے میں برکت ہی برکت ہے۔ آپ چاہے کتنے بھی ٹیڑھے میڑھے راستے اختیار کر لیں، لیکن برکت اس میں بالکل بھی نہیں، اور نہ ہی دلوں کو سکون ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر ہی برکت اور دلوں کو سکون ہے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ دین کی باتیں پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے اسے دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کامنٹس کریں، اور کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں، جس سے میری آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں میری آنے والی نیکسٹ ویڈیو پہ۔ جب تک کے لیے السلام علیکم۔